احسان بھائی صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، لائر ہیں اور پاکستان کے حالات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ پاکستان عام آدمی کے لیے بہتر ملک کیوں نہیں بن سکا؟ چند وجوہات ہیں۔ اہم بات تو یہ ہے کہ پاکستان انہوں نے بنایا مذہب کی بنیاد پہ۔ مذہب کی بنیاد پہ یہ جاگیردار، ملا اور بیوروکریٹ اور فوج یہ اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے اینٹی عوام سیاسی پارٹیاں بنائیں۔ سیاسی پارٹیاں ہی انہوں نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے اور وہ عوام کی سہولت ریلیف کے لیے وہ کام کرتی ہیں اور منشور اور آئین بناتی ہیں۔ لیکن یہاں کے حکمران بنے جاگیردار جو انگریز کے پیدا کردہ تھے، 90% قریب عوام تھے اور یہ 10% جو ہے یہ رولر یہ اشرافیہ تھی۔ انہوں نے پھر پارلیمنٹ بنائی اور اسی پارلیمنٹ کے ذریعے انہوں نے آئین بنوایا اور آئین بھی انہوں نے مذہب کے ناطے بنوایا۔ انہوں نے جو عدلیہ بنائی وہ عدلیہ نے بھی یہ کہا کہ اس ملک کی بیس اسلام ہے، اگر اسلام کے خلاف کوئی بات ہوئی تو ہمیں یہ آئینی حق حاصل ہے کہ ہم اس قانون کو سیٹ اسائڈ کر دیں۔ اس لیے تمام طاقت بیوروکریسی کے پاس، فیوڈلز کے پاس، جاگیرداروں کے پاس اور ملاؤں کے پاس رہی اور عدلیہ کے پاس۔ یہاں پر کوئی سیاسی پارٹی میاں صاحب ایسی نہ بنی جس کے ناطے یہاں جاگیرداری کا خاتمہ ہوتا اور یہاں انسان کو زمین مل جاتی تاکہ وہ خوشحالی کی طرف جاتے۔ یہاں جاگیرداری کو ختم کرنا پڑے گا، جعلی سرمایہ داری کو ختم کرنا پڑے گا، یہاں لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ نیشنلزم کیا ہے، قوم پرستی کیا ہے۔ یہاں پر تمام دنیا کی جن کو ہم کافر کہتے ہیں، یہاں پر امریکہ کی فوج نیشنلسٹ ہے، برطانیہ کی فوج نیشنلسٹ ہے، حتیٰ کہ بھارت کی فوج نیشنلسٹ ہے۔ ہم نے یہاں پر لوگوں کو، فوج کو بھی، سپاہی کو بھی یہ سمجھایا ہوا ہے کہ تم نے اسلام کو ڈیفینڈ کرنا ہے، مذہب کو ڈیفینڈ کرنا ہے، وطن کو نہیں۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے عوام کو، یہ سیاسی پارٹیوں کو اور وہ ان لیڈروں کو، چند ایک لیڈر ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے عوام کو سہولت ملے، انہیں اب چاہیے عوام کو یہ بتائیں جب تک آپ بھارت سے تجارت نہیں کریں گے، جب تک ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ دوستی نہیں رکھیں گے، جب تک آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک پرامن ملک نہیں بنیں گے اور ان ڈکٹیٹرشپ، فوجی ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پہ یہاں دہشت گردی آئی ملک میں، عوام کو کیا ریلیف ملے گا؟ 80,000 اس دہشت گردی کے نتیجے میں 80,000 لوگ انوسنٹ شہری یہاں مرڈر ہو گئے اور فوج تو 6,000 لوگ دہشت گردی کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں جس ملک میں حکمرانی کے نتیجے میں دہشت گردی آ جائے، جس ملک میں اس کے ہمسایہ ممالک اسے دہشت گرد کہیں، وہ وہاں کے شہری کو کسی اور ملک میں جانا پڑے تو پاسپورٹ پر نفرت کریں دوسرے کہ یہ دہشت گرد ہیں، تو اس لیے عوام کو کیسے سہولت مل سکتی ہے؟ یہاں تو لوگ، آپ صبح کو نکلیں سڑکوں پہ دیکھیں 100 200 400 500 مزدوری لینے کے لیے چوکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، آئے ہمیں کو لے جائے۔ سیدھی بات ہے، اگر اس ملک کو چلانا ہے، ہم نے لوگوں کے حقوق نہ دے کر، نیشنلزم نہ رکھ کر، ہم نے مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا۔ یہ جو کہتے ہیں جی بنگلہ دیش بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا، اس لیے بن گیا کہ آپ لوگوں نے اسے علیحدہ کیا، آپ ان کو حقوق نہیں دیتے تھے، بیسک رائٹس نہیں دیتے تھے، کماتے وہ تھے، کھاتے آپ تھے۔ اسی طرح اب بھی کما غریب عوام رہا ہے، ٹیکس غریب عوام دیتا ہے، آپ جو چیز خریدتے ہیں اس پر ٹیکس لگا ہوا ہے۔ غریب عوام جو بچوں کو روٹی نہیں دے سکتا، وہ آپ کو پال رہا ہے، فوج کو پال رہا ہے، اشرافیہ کو پال رہا ہے، ان حکمرانوں کو پال رہا ہے۔ اس لیے اس سیاسی جماعت کو ووٹ دینا چاہیے جو امن قائم کرے، جاگیر اور دہشت گردی کے خلاف لڑے
اور ہمسایوں سے دوستی کرے اور امن کے ساتھ رہے اور دنیا میں یہ ثابت کرے کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے. یہ جنگیں جو ہوئی ہیں یہ غلط ہوئی ہیں اور ان لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہیں جو ہمارے نمائندے نہیں تھے.